بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے. اسی حدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث پاک میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس حدیث پاک میں ایک اہم عبادت کی طرف توجہ دلائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اور روزے داروں کی، روزہ رکھنے والوں کی توجہ ایک خاص اور اہم ترین عبادت کی طرف دلائی، متوجہ کیا ہے کہ اس خاص عبادت کو بھی کیا کرو. ہم لوگ طرح طرح کی، رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس میں طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں. چنانچہ رمضان میں ایک عبادت تو ہے کہ روزہ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے رمضان میں افطار کرتے ہیں، تو افطار کرنا بھی عبادت. اسی طریقے سے سحری کھاتے ہیں، تو سحری کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت. اسی طریقے سے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھنا بھی عبادت ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں. تہجد کی نماز پڑھنا بھی عبادت ہے. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے. اسی طریقے سے استغفار پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، یہ سب عبادت ہے. تو طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. عبادت کا مغز ہے، اصل گویا کہ عبادت کے اندر اصل دماغ جو ہے، جیسے آدمی جو ہے سر سے لے کے پیر تک اس کے اندر بہت سارے اعضاء، بہت سارے پارٹس ہیں نا انسان کے جسم، باڈی کے اندر، لیکن اس میں ایک ہے مغز، دماغ. ایسے ہی فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا تو خود ایک عبادت ہے. تو ہم لوگ نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ چلو بھائی نماز پڑھتے ہیں. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ نماز ایک عبادت ہے. روزہ رکھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بھائی روزہ ایک عبادت ہے. صدقہ خیرات دیتے ہیں، وہ ایک عبادت ہے. قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے. دعا بھی ایک عبادت ہے. لیکن ہم لوگ دعا سے بہت دور ہیں. کبھی نہیں کہتے کہ لاؤ 5 منٹ دعا مانگو. یہ تو کرتے ہیں کہ لاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، لاؤ 5 روپے صدقہ کر دیتے ہیں، لاؤ آج محرم ہے تو 10 محرم آ گیا روزہ رکھ لیتے ہیں، 15 شعبان آ گیا روزہ رکھ لیتے ہیں. لیکن کبھی ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ لاؤ آج ہم کیا کرتے ہیں 5 منٹ دعا مانگ لیں. کبھی نہیں. حالانکہ دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے سنا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا تو خود عبادت ہے. تو جیسے دوسری عبادتوں کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں کہ لاؤ تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیتے ہیں، لاؤ تھوڑی دیر درود شریف پڑھ لیتے ہیں، تو ایسے ہی وقت تھوڑا سا نکالیں، چاہے 5 ہی منٹ، لیکن وقت نکالا کریں کہ لاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ یا 10 منٹ ہم کیا کر لیں؟ دعا کر لیتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض اور غصہ ہو جاتا ہے. ہم لوگ دنیا میں انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی سے کہے کہ لاؤ 100 روپے دے دو، کل ہو کے دوسرے دن پھر پہنچ جائے کہ لاؤ 100 روپے دے دو، تیسرے دن پھر پہنچ جائے کہ لاؤ 100 روپے دے دو، تو غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا. تو بار بار مانگنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے اور غصہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا معاملہ انسانوں کے بالکل الٹ. اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے کہ انہ من لم یسأل اللہ، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے یغضب علیہ، اللہ اس سے ناراض اور غصہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم نہیں مانگیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہم سے غصہ ہو جائے گا. تو اس لیے بھی ہمیں مانگنا چاہیے، اس لیے بھی ہمیں مانگنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سائر اللہ فیہ لا یخیب، کہ رمضان میں جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو نامراد اور محروم نہیں کرتا، خالی ہاتھ نہیں لوٹا. رمضان کے مہینے میں جو انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے ضرور دے دیتا ہے. لیکن ہم لوگ ہر عبادت کے لیے
ٹائم نکال لیتے ہیں لیکن دعا کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہیں۔ ابھی جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اس کو امام ابن ماجہ شریف میں نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث کو بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے افطار کرنے کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی جو رد نہیں ہوتی، یعنی وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، دسترخوان بچھانے میں، افطاری لگانے میں طرح طرح کا پھل لا رہے ہیں، پھل کاٹو بھائی، یہ سامان لاؤ وہ سامان لاؤ، اور یا پھر بیٹھ کر کے بات چیت کرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد کرتا ہی نہیں بلکہ قبول ہی کر لیتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو روزے دار ہے اور افطار کر رہا ہے۔ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتا ہے، رد نہیں فرماتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے افطار کے وقت بہت زیادہ دیر نہیں کہ عصر سے مغرب تک کیا ارادہ کر لے، اب جوش آ گیا، اب سن لیا ہم نے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی تو ہمیں جوش آ جائے کہ کل سے ہم کیا کریں گے، عصر سے مغرب تک بس دعا ہی مانگتے رہیں گے۔ پتہ چلا ایک دن تو مانگ لیا، باقی دن غائب۔ جیسے شب برات میں کیا کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں اور پورے سال غائب، شب قدر میں آتے ہیں ساری رات جاگتے ہیں اور باقی پورے سال غائب رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے اور روزانہ افطار سے 5 منٹ پہلے، 7 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے دسترخوان بچھا کر کے سامان رکھ کے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد 5 منٹ اللہ سے روزانہ دعا مانگے پابندی کے ساتھ۔ آج تو 3 رمضان ہو گئے، 3 روزے ہو گئے نا پورے، اب کیا ہے باقی جو 27 دن یا 26 دن جتنے دن بھی رہ گئے ہیں، اب اس بات کا ارادہ کر لے کہ روزانہ مجھے کیا کرنا ہے، افطار شروع کرنے اور کھانے سے پہلے 5 منٹ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہر حال میں مانگنا ہی مانگنا ہے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگے، اپنے گھر والے اور رشتہ داروں کے لیے بھی دعا مانگے، اور دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے دعا مانگے۔ کسی کے لیے دعا مانگنے سے یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کچھ کم کر کے دے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پورا دے گا اور ہماری وجہ سے دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے تو یہ اچھی بات ہوگی۔ اس لیے یہ ایک رمضان کی ایک اہم ترین عبادت ہے کہ ہم دعا بھی مانگے اور اس کے لیے بھی ٹائم نکالے، خاص طور پر افطار کے وقت دعا مانگے، باقی دوسرے وقت میں اگر ٹائم ہے تو اس وقت بھی دعا مانگ لیا کرے۔ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں تبھی دعا مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ آدمی ویسے ہی تھوڑی دیر بیٹھا رہے اور سوچ لے اور دل ہی دل میں کیا کرتا رہے، اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اللہ میری بیماری دور فرما دے، اللہ میری مصیبت دور فرما دے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ ہی اٹھائیں، دکان میں بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے دعا مانگتے رہے، اپنے دل ہی دل میں دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کی بات بھی جانتا ہے نا، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دل میں سوچیں گے، آپ کیا سوچنے والے وہ بھی اللہ جانتا ہے، کل کیا سوچیں گے وہ بھی جانتے ہیں، 10 سال بعد آپ کیا سوچیں گے وہ بھی جانتے۔ تو اگر آپ کیا ہے دکان میں بیٹھے بیٹھے، آفس میں بیٹھے بیٹھے، کام کرتے کرتے بھی دعا مانگ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ضرور سنے گا۔ تو اسی لیے اس اہم عبادت سے اس مبارک مہینے میں غافل نہ ہو، بلکہ روزانہ پابندی سے کم از کم 5 منٹ ضرور دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اہم عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کی بخشش کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہماری کی گئی عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ مزید عبادتوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عبادتوں کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ طرح طرح کی عبادتوں کی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو عبادتیں ہم کریں انہیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما، جہنم سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت کا فیصلہ فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تمامی لوگوں کی مصیبتوں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو دور فرما، اے اللہ پریشانیوں سے، غموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو دنیا کی آخرت کی ہر قسم کی خوشی عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور قرآن کریم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔